بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک ہی دین ہے، تمام انبیاء کرام کا ایک ہی دین تھا۔ ظاہر ہے وہی دین آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنا، اور آپ نے اس کو آگے لوگوں کو پہنچایا، آگے اس کی تبلیغ کی، آگے اس کو پھیلایا، ابلاغ کیا، اس کا ہمارے پاس بھی وہ پہنچا آپ کے توسط سے۔ تو اب دیکھیں اس کی اطاعت پہلے نبی نے کی، جب اس پر نازل ہوا اسی کی اطاعت کا ہمیں آگے حکم دیا کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس پر چلو۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ اور رسول، اللہ اور نبی، جو وہ بتانے والا، جو حکم اللہ کا حکم بتا رہا ہے، یہ ذاتیں دو ہیں، ایک اللہ ہے، ایک آگے رسول ہے، مگر ان کا حکم ایک ہے۔ ایک سے مراد کیا کہ وہ حکم اللہ کا ہی ہے، نبی کا حکم اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو ہی وہ آگے کنوے کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کی ہی وہ تابعداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے خود ہر نبی، اور اسی کو اپنے آگے جو ہے امتی، وہ اس کی پیروی کرنے کا، اس کی اطاعت کرنے کا ان کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ کرو، میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی یہ کرو۔ بات کلیئر ہوگی، کوئی اس میں الجھن والی بات نہیں ہے۔ ایک اور تھوڑا سا یہ دین کی بات، دین مذہب نہیں ہے، مذہب رسومات ہیں، ان کے کوئی نتائج نہیں ہیں، وہ خوش عقیدگی ہے کہ آگے ہمیں بہت کچھ اس کا ملے گا۔ دین ایسا نہیں ہے، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ساتھ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر تم نے یہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ ہر جگہ پر نکلے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دین کا مزاج، قرآن کا مزاج ایک ہے نا، دین قرآن سے ہی ماخوذ ہے، اس کا مزاج دونوں کا سائنسی اور قانونی ہے۔ اب تھوڑی سی الجھن والی بات ہے، وہ الجھن والی کہہ لیں، المیہ کہہ لیں اس کو، میں کہتا ہوں وہ ثانیہ ہے، ثانیہ، اور میں کیا قیامت کہہ لیں اس کو، قیامت صغریٰ کا نام دے لیں آپ اس کو۔ وہ گزری ہے دین پر، وہ گزری ہے دین اسلام پر۔ وہ جب وہ گزری تو نام اوپر اسلام کا رہ گیا، نام اوپر اسلام کا رہ گیا، نیچے سب بدل دیا گیا، سب کچھ بدل گیا۔ یہ ثانیہ کب گزرا؟ یہ ثانیہ اس وقت گزرا جب خلافت ختم ہوئی، ملوکیت آئی۔ آگے پھر سلسلہ یہ بنو امیہ سے شروع ہوتا ہے اور بنو عباس تک انتہا تک پہنچ جاتا ہے، مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے وہی نیا ورژن دین کا جو ہے، جو اب ہمارے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو اب ہمارے پاس دین ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ نیا ورژن ہے، یہ ان لوگوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے میرے پاس اس کی؟ بات ایسے دعویٰ کر دینا تو بیوقوف آدمی کا کام ہوتا ہے، دعوے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ کیسے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دین نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، احکامات ہیں، نبی نے ان احکامات کی اطاعت کی، اور ہمیں بھی کہا، ہم نے بھی ان احکامات کی اطاعت کی، آگے امتیوں نے، سب امتیوں نے، آپ لے لیں۔ اگر اب میں دلیل کی بات کر رہا ہوں، اگر نبی کی اطاعت میں اور ہماری اطاعت میں فرق اگر آ گیا تو پھر کیا ہوا کہ نبی نے کسی اور طریقے سے اطاعت کی، یا نبی نے کچھ اور کیا اور ہم نے کچھ اور کرنا شروع کر دیا، دین کے نام پر ہی، اسلام کے نام پر ہی، نبی کے نام پر ہی، اللہ کے نام پر ہی۔ اسے کیا کہیں گے پھر؟ آپ بتا دیں، یہ قیامت نہیں تو کیا ہے؟
کہ نبی نے وہ کام اور طرح سے کیا یا نہیں کیا، اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بتاتا ہوں آگے آپ کو کام کیا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے نا، کہ اگر کوئی ایسا کام ہو، اور کام چھوٹا موٹا نہیں ہے، کوئی شہد پینے پلانے والا نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، پوری زندگی اس پر منحصر ہے، پوری زندگی آپ کی، تمہاری ہماری پوری زندگی کو وہ کام گھیرے ہوئے ہے، اتنا بڑا کام ہے، نبی نے نہیں کیا، ہم وہ کام نبی کے نام پر کر رہے ہیں، قرآن کے نام پر کر رہے ہیں، اسے دین کہہ کر رہے ہیں کہ یہ اصل دین ہے۔ اور اگر کوئی اس پر بات کرے تو پھر فتوے شروع ہو جاتے ہیں، خاص کر ایک فتویٰ، چونکہ یہ قیامت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں آپ کو اب پرٹیکولر اس چیز کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ میں معاش کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں رزق کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں مال و دولت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں نبی کا کیا عمل ہے اور ہمارا کیا عمل ہے، آگے اس پہ مزید اس کے ساتھ آپ زکوٰۃ کو ملا لیں۔ زکوٰۃ فرض ہے نا، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہم فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ بھی پورا کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کیسے ٹوٹی، یہ سانیہ کیسے ہوا، یہ المیہ کیسے ہوا کہ فرق آ گیا، نبی کی اللہ کے حکم کے لیے اطاعت آگے نبی نے کیسے کی اور ہم نے کیسے کی، اور کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ رزق کا، مال و دولت کا، اور یہ ہے۔ اور دیکھیں اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے مال و دولت کی اور رزق کی، آپ خود دیکھ لیں۔ اور ہماری جد و جہد کس کے لیے ہے؟ اسی چیز کے لیے ہے۔ دن رات ہم جو کر رہے ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں، وہ آگے ترقی چاہتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی آگے ترقی چاہتے ہیں اور آگے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہماری تمام سوچوں کا مرکز اور محور یہ ہمارا رزق ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک بات ہم نے خارج سے داخل کی دین میں، نبی کے دین میں، اللہ کے دین میں ایک ہی چیز، قرآن کے دین میں ایک ہی چیز ہے، اس میں نبی کے نام پر کیا داخل کی؟ وہ روایت ایک دیکھیں، جس نے قیامت ڈھائی ہے، جس نے دین پر قیامت ڈھائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک روایت ہے۔ وہ سورت مشہور سب جانتے ہیں، سورت توبہ کی 2 آیات ہیں، 34 اور 35۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے پر وعیدات فرمائی ہے۔ وہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، کھول کے دیکھ لیں، سب کو پتہ ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو روایت بیان کر رہی ہے، کہا گیا کہ صحابہ پر یہ بہت ناگوار گزریں، اس طرح تو ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں تھا، تو ان پر گراں گزری، یہی لفظ ہے، بوجھل گزریں، وہ پریشان ہوئے، ایسے مضطرب ہوئے۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گروہ میں ہے، تو آپ نے کہا کہ کوئی پریشان نہ ہو، ہم یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ صحابہ مضطرب ہیں، ناگوار گزر رہی ہیں یہ 2 آیات، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ صحابہ پر کتنا بڑا الزام ایک لمحے کے لیے لگا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، یا آیات کی سمجھ نہیں آئی، ان کو ناگوار گزری۔ آپ سے جا کر بیان فرمایا تو آپ نے کہا کہ تم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ آپ نے عرض کی آگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بس ٹھیک ہے، وہ نعرے مارتے ہوئے واپس آ گئے۔ میں کئی دفعہ عرض بھی کر چکا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں اس روایت کو، اور جاننا چاہیے آپ لوگوں کو۔ یہ وہ روایت ہے جس نے دین پر قیامت برپا کی ہے، یہ وہ روایت ہے۔ اگر میں اب بات کرتا ہوں روایت پر تو یہ ایک لمحہ بھی نہیں دیر لگے گی آپ لوگوں کو یہ کہنے میں، یہ تو منکر حدیث ہے بندہ، اس کی بات کا کیا سننا، یہ تو منکر حدیث ہے۔
تو میرے بھائیوں، میں اتنی بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس نے کی دین کا حلیہ بگاڑ دیا، بدل کے رکھ دیا، دین سارا دین ہی بدل گیا اس ایک روایت کو داخل کرنے سے۔ یہ دین سارے کا سارا یہودیوں کا نظام سرمایہ داری ہے، اس میں کنورٹ ہو گیا سارے کا سارا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ریاست نے ٹیکس لگائے ہیں وہ آپ مجوزہ ٹیکس آپ ادا کر دیں تو آپ کی باقی دولت آپ جمع کریں اور مرضی سے خرچ کریں۔ ہم نے اس روایت سے یہ کہا کہ آپ مال و دولت کے جو شرعی واجبات ہیں وہ ادا کریں، جمع کریں، مرضی سے خرچ کریں۔ یہ کرتے آ رہے ہیں نا، دین کے نام پر کرتے آ رہے ہیں نا ہم۔ جب دین کی بات ہوتی ہے تو اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے، کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، تو وہاں سے نکالی، وہاں سے کی، یہ کی۔ اب دیکھیے ایک اس روایت نے کیا کیا، وہ میں عرض کر چکا کہ یہ اس کے اثرات کیا ہوئے۔ اس نے پورے دین کو عین یہودیوں کا جو نظام سرمایہ داری ہے وہ بنا کے رکھ دیا۔ قرآن پاک میں جتنی آیات آئی ہیں مال جمع کرنے پر عذاب کی، وہ ساری کی ساری ان کی نفی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس روایت کو سامنے لا کر، نبی کی بات کو سامنے لا کر ہم نے وہ کام کر دیا۔ اب دیکھیے جو میں اطاعت کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کی اطاعت مختلف، ہماری اطاعت مختلف ہوگی۔ یہاں نبی نے نہیں کیا ایسا کام، نبی کی طرف دیکھیں یہ منسوب کر دی گئی روایت۔ میں اس روایت کا رد قرآن سے ایک اور جگہ سے بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ روایت کہتی ہے کہ صحابہ پر گراں گزری آیات، اور سورۃ رعد کی 36 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، جب آپ پر کوئی آیت یا آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ روایت کہتی ہے ناگوار گزری، قرآن کہتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ چلیں اثرات بھی بتا دیے میں نے اس روایت کے کیا ہوئے۔ اس کا یہ اثر جو میں اطاعت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، نبی نے ایسا نہیں کیا۔ دولت کے واجبات شرعی واجبات ادا کر کے دولت جمع نہیں کی، ہم کر رہے ہیں۔ میں بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہوگی نا مختلف اطاعت۔ نبی اور طرح سے اطاعت کر رہا ہے، ہم اور طرح سے اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں۔ زندگی کا پیٹرن بدل گیا، سارا نظام بدل گیا، یہودیوں کا سرمایہ داری نظام ہو گیا۔ اور نبی کی طرف ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تو نہیں کیا ایسا، انہوں نے ٹھیک ہے نہیں کیا، مان لیا۔ قرآن کہتا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ کی بات صورت احزاب میں جب کرتا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ لے رہے ہیں ہم؟ نہیں لے رہے ہیں ہم، نبی نے تو نہیں کیا۔ اب آگے راستہ نظر نہیں آتا، نظر آئے کیسے؟ جب ہم نکلے ہی نہ اس راستے کی طرف، اسی پر ہی مطمئن ہو جائے، راضی برضا ہو جائیں کہ یہی ٹھیک ہے، یہی روایت ٹھیک ہے، بولنے والا وہ منکر حدیث ہے، ان کی باتوں کو چھوڑے، یہ منکر حدیث ہیں اور یہ منکر قرآن بھی ہیں، آگے منکر قرآن بھی ہیں، یہ بھی ساتھ لگا دیں، تو پھر اس کی بات کو کس نے سننا اور کیوں سننا؟ اس کو مروانا بھی چاہیں تو مروا دیں، یہ دین میں منافرت پھیلا رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے۔ اب میں عرض کر رہا، میں نے کہا نا کہ بات دلیل سے ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہم نے کیا کام کیا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ نبی نے وہ کام نہیں کیا۔ یہ روایات ہی بتاتی ہیں کہ نبی نے شرعی واجبات ادا کر کے نہیں مال دولت اکٹھا کیا۔ نبی کو بھی حصہ ملتا تھا غزوات میں سے، باقی صحابہ کو بھی ملتا تھا۔ پتہ نہیں باقی صحابہ نے کتنی جائیدادیں بنا لیں یا کیا ہوا، لیکن نبی کے بارے میں تو ہے نا۔ یہ ایک بات ہوگی کہ نبی کی اطاعت مختلف، ہماری اطاعت مختلف۔ قرآن ایک، رسول ایک، اللہ ایک، شریعت ایک۔ آپ دیکھیں اطاعت کا فرق ہے، اطاعت ایک ہونی چاہیے، اصولی طور پر تو اطاعت ایک ہی ہونی چاہیے نا میرے بھائیوں۔ آپ غور کریں اس بات پر، نبی کی اطاعت اور ہوگی، ہماری اطاعت اور ہوگی۔ آگے اس کے نقصانات آپ ملاحظہ کر لیں، کیسے دوڑ لگی ہوئی ہے دولت کی، کہ جمع کتے کیے جا۔ ایک اس میں محبت ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں اس کے لیے بڑی محبت ہے رکھی ہوئی ہے، یا ہے جو بھی ہم تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، تو اوپر سے ہمیں شرعی یہ اجازت بھی مل جائے کہ تم جمع بھی کر سکتے ہو، تو یہ قیامت بالا ہے قیامت ہو گئی، یہ قیامت بالا ہے قیامت ہوگی۔ یہ اطاعت کا فرق آ گیا۔ اصل جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس نے دین کو ختم کر دیا، ایک نیا ورژن آ گیا سامنے، قیامت گزر گئی، المیہ گزر گیا، دین پر ثانیہ گزر گیا،
اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹی سی بات اور کر دوں، یہی دین، اسی دین کو جس میں نبی کی اطاعت اور ہے، ہماری اطاعت ہو، جو ہماری اطاعت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے درس نظامی شروع کیا ہے۔ یہ کب شروع ہوا؟ نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، کسی نے اس کا سلیبس صحابی نے اس کا نہیں ترتیب دیا، یہ بنو عباس کے دور میں ہوا۔ اس کو مضبوط رکھا جائے، مضبوط کیا جائے، یہی آگے پھیلایا جائے، جو اس کے خلاف بولے گردنیں اڑا دی جائیں، اس کی اڑی ہیں، اڑائی گئی ہیں، بات ہی نہیں کرنے دی جاتی، بات ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں، نبی کی اطاعت اور ہماری اطاعت اور کس مسئلے میں؟ اتنا بڑا مسئلہ جس نے تو آپ کی پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے، ہم دوسری طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ایک راستہ نظر ہی نہیں آتا، نظر اسی لیے نہیں آتا اس طرف چلنے کی کوشش نہیں کرتے، چلیں گے تو راستے نظر آ جائیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بیان کروں گا آگے کہ جو حق کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہوں۔ تو یہ میں اطاعت کا فرق آگے مزید دیکھ لیں۔ وراثت کے قوانین ہیں نا قرآن میں، نبی کی وراثت تقسیم ہوئی، نبی نے بنائی ہی نہیں جائیداد کوئی، اگر جو بھی کچھ تھا وہ وراثت کے مطابق ہوا تقسیم، جو قرآن میں قوانین ہے نہیں ہوا، پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ پھر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں بڑے واضح ہیں یہ وراثت کے قوانین، کیا پھر سمجھیں ان کو؟ نبی کا کیوں نہیں ہوا؟ نبی نے نہیں پہلے بتایا ہوگا؟ اب اور تھوڑا سا دیکھ لیں، بات لمبی ہو گئی ہے۔ کفن ہم پہناتے ہیں، لٹھے کا اتنا شاندار ایک سوٹ کپڑا جو ہوتا ہے، نبی کو پہنایا گیا؟ نہیں پہنایا گیا، ہم کیوں پہناتے ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں دن میں کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں، ایک مہینے میں اندازہ لگائیں کتنے مرتے ہیں، کتنے 100,000 گز کپڑا، نیا کپڑا لٹھے کا ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں، کس لیے؟ وہی اگر کسی غریب کو دے دیا جائے اور اس کو اسی کپڑوں میں جس میں وہ مرا ہے اس کو نہ غسل دے کر دبا دیا جائے مٹی میں، کیا ہوگا؟ نبی کا ایسے ہوا، نبی کو اسی طرح اسی کا، آپ کے تو کپڑے تارے بھی نہیں گئے، انہی کپڑوں میں آپ کو غسل دیا گیا، اسی گٹھڑی جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اسی کو اٹھا کر اسی جگہ پر ہی آپ کو دفنا دیا گیا۔ چلے ہمارے الگ قبرستان ہے، ہمیں ادھر کر دیا جائے، لیکن یہ کیا اطاعت کر رہے ہیں ہم؟ نبی نے پہلے وصیت نہیں کی ہوگی؟ وصیت بھی قرآن میں ہے نا کہ وصیت کرو، تو کی ہوگی، پھر نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا جی؟ ہم جنازے کے لیے کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی دعائیں، ان میں ہمارے اختلافات ہیں آگے، نبی کا پڑھا ہی نہیں گیا، درود شریف پڑھتے رہے جی، یہ بھی اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہوئی ہے، وہ پڑھتے رہے، چلیں جی پڑھتے رہے، لیکن اس طرح جنازہ نہیں نہ پڑھا گیا جس طرح ہم کرتے ہیں، ایسا تو نہیں نہ ہوا، پھر کیا اطاعت کرتے ہیں نبی کی ہم؟ یہ دو تین آخری باتیں میں نے، یہ کفن والی تو اثر انداز ہوتی ہے معاشرے پر، ایک غریب آدمی روٹی کو ترس کے مر گیا، زہر کھا کے مر گیا، کفن کا کہاں سے پیسے لائے، وہ اس کے گھر والے کہاں سے لائیں؟ کتنا مہنگا لٹھا ہے دیکھیں ہیں آج، تو وہ یہ چل رہا ہے، اور مٹی میں دبا دینا ہے ہم نے اس کو، کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور پہلی والی چیز یہ حقوق العباد میں آتی ہے، مال و دولت والی لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، اس سے جمع ہی نہیں کرنا مال، ہم جمع کرتے جا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے جا رہے ہیں، اور نبی کے نام پر، رسول کے نام پر، قرآن کے نام پر، اللہ کے نام پر، دیکھ لیں۔ بس میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ اطاعت ہم مانتے تو ہیں، ایک ہی اطاعت ہے جی، اللہ کی اور رسول کی، وہی غلط بات کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، رسول کی اطاعت کے لیے ہم نے یہ رکھی ہوئی ہیں، صحافتہ رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ اطاعت ایک ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں اطاعت کا فرق بھی دیکھ لیں آپ، نبی وہ مال و دولت کی اطاعت کیسے کر رہا ہے؟ کوئی نہیں شرعی واجبات ادا کر کے جمع کر رہا، ہم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دین ہے، فرق ہے نا اطاعت میں، اور فرق کے آگے اثرات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، بات پسند آ جائے، اچھی لگے، دین کے مطابق لگے تو میرے بھائیو شیئر کر دیا کریں، آگے لائک کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں، اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور واز مضبوط ہوتی ہے، واز آگے پھیلتی بھی ہے، آپ بھی حصے دار بن جاتے ہیں اس بات، اچھی بات کو آگے پھیلانے میں آپ کا بھی حصہ اس میں آ جاتا ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔